الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ النور کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اس میں جو احکام بیان ہوئے اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی بہت تفصیل باقی ہے اور بہت سا بیان ابھی انشاءاللہ ہوگا. واقعہ افک آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالی نے انسانوں کو بنایا، ان کا جسم
اس کی ساخت، جسم میں جو کچھ خوبیاں رکھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ہمارے پاس اس کے لیے احکام ہیں، ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں. ہاتھ ملے ہیں، ہاتھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے. آنکھیں ملی ہیں، آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے. جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ہم سب اگر ان کا صحیح استعمال کریں ہمارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے. اور اگر ہم لاپرواہی کریں، من مانی کریں، احکام اور تعلیمات اور ہدایات کو بھلا دیں تو پھر ہمارے لیے ہی خرابی ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، اور کچھ حالتوں میں ہم اپنے آپ کو گناہگار بناتے ہیں. اس حوالے سے شریعت نے جو قوانین ہمیں دیے ہیں ان میں ہماری بھلائی ہے. معاشرے میں ترتیب رہے، حسن رہے، خوبی رہے، رشتے ناتے بوجھ نہ بن جائیں، ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن جائیں. اس حوالے سے بہت سی باتیں کھلے لفظوں میں نے نہیں کی، لیکن جس حد تک کر سکا ہوں وہ آپ کو میں نے بتائی. زنا ہو، یہ جسم کا ایک فعل ہے. اگر انسان اپنے آپ پر قابو رکھے، شریعت کی حدود میں رہے، نکاح کرے، وہی اس کے لیے بھلا. اور اگر وہ شریعت کی حدود کو پامال کر دے، گناہگار ہو جائے، تو اس سے کیا کیا خرابیاں آتی ہیں انسان کے سامنے ان کا انجام موجود ہے. اگر شریعت نے اس پر سزا رکھی ہے، حدود اللہ، اللہ کے ہی مقرر کردہ حدیں، تو پھر اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کہا گیا کہ جو شخص اس برائی کا مرتکب ہو اس کو سزا دی جائے، اور سزا دیتے ہوئے تمہیں ترس نہ آئے. اگر کسی نے 1-2 ضربیں کم ماری ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم مجھ سے زیادہ مہربان تھے؟ اور اس کے بعد انہیں وہاں جو سخت سزا ہوگی اس کی ہم تاب نہیں رکھتے. جنہوں نے سزا میں کمی کی یا سزا میں زیادتی کی، کوئی یہ کہے کہ میں نے زیادہ سزا اس لیے دی کہ بندوں کو عبرت ہو، ان پر زیادہ سختی ہو تو وہ اس کے بعد برائی کی ہمت نہ کریں، تو اللہ فرمائے گا کیا تم حکم میں مجھ سے زیادہ تھے؟ بندہ جواب نہیں دے پائے گا اور پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. کسی کو برائی میں مبتلا ہوتے دیکھ کر، خواہ وہ بھائی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، قرابت دار ہوں، شفقت اور محبت کی وجہ سے کہ بھی تعلق ہے، نہیں روکتے آپ،
تو آپ اس کے قیامت میں جواب دہ ہوں گے۔ شفقت یہ نہیں ہے کہ اس کو برائی میں جاتا دیکھیں، شفقت مہربانی یہ ہے کہ اس کو برائی سے روکا جائے۔ حدود شرعیہ، جو شریعت کی حدود ہیں، اس میں کسی کو کسی طرح دخل نہیں دینا چاہیے، نہ کمی کرنی ہے نہ زیادتی کرنی ہے۔ جس طرح حکم ہے اسی کے مطابق کرنا ہے۔ مخالفین کے ساتھ شفقت کرنے سے، مہربانی کرنے سے، اور احباب یعنی جن کو آپ چاہتے ہیں ان سے روگردانی، منہ پھیرنے سے کیا مطلب؟ کہ آپ چاہتے ہیں وہ گناہ کرتے رہیں، آپ چاہتے ہیں وہ اپنے لیے گناہ جمع کرتے رہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہیں۔ ایک بچہ آگ سے کھیلنا چاہتا ہے، آپ کھیلنے دیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ کیوں؟ کہ اس بچے کو آگ کے سے کھیلنے کا انجام معلوم نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں تو آپ نہیں کھیلنے دیتے کہ نہیں جل جائے گا، خراب ہو جائے گا، نقصان ہوگا۔ اسی طرح کوئی ناواقف یا بے دھیانی میں کر رہا ہے تو آپ نے اس کو آگاہ کرنا ہے۔ ہم لوگ گناہگار ہیں، عصیاں آلودہ ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، لہذا ہمیں سنبھلنا ہے، اور کوئی ہمیں اگر شریعت کے احکام سنائے تو ناراض، اونچی کہیے، کیوں؟ ہمارے ہاں آج یہ ہے، میری باری آئی ہے تو تمہیں شریعت یاد آ گئی ہے، اپنے وقت میں تو تم مزے کرتے رہے ہو، آج میرا آ گیا وقت تو تم مجھے قرآن حدیث سنا رہے ہو۔ اس طرح کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو کیا مطلب کہ ہمیں شرعی احکام نہ سناؤ، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو؟ تو جو یہ چاہ رہا ہے بتائیے کیا وہ اپنا بھلا کر رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کبھی کبھی سخت جملے بھی نکل جاتے ہیں جو کفر تک چلے جاتے ہیں۔